بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، ثم الصلاة والسلام على أشرف رسله وسيد أنبيائه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين كفى الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، قال مولانا عماد الحسين عليه السلام: أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، بل خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، وأن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات. پروردگار ہماری اس عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول و منظور کر یا اللہ. حاضرین مجلس، بانیان مجلس کی جو بھی حوائج شریعت تمام حاجات شریعت کو پورا کر دے یا اللہ. جو مریض ہیں ان کو شفا عنایت کر یا اللہ. جن کے ہاں مشکلات میں ان کی مشکلات کو آسان کر دے یا اللہ. زاداری کے لحاظ سے جو خدمات انجام دے رہے ہیں یا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، پروردگار تیری بارگاہ میں قبول ہو یا اللہ. تجارت کی جو تمنا رکھتے ہیں نصیب کر یا اللہ. بے اولاد ان کو اولاد عنایت کر یا اللہ. ہمارے خطے کو پروردگار ہر آفات سے محفوظ رکھ یا اللہ. پروردگار وطن عزیز پاکستان کو استحکام عنایت کر یا اللہ. افواج پاکستان کو ہر محاذ پر فتح و نصرت عنایت کر یا اللہ. حکومت اسلامی عراق، حکومت اسلامی عراق، حزب اللہ لبنان، حرمت مکہ و مدینہ شر اشرار سے محفوظ رکھ یا اللہ. علماء اعلام، مراجع نظام، رہبر عالی قدر شخصیات مذہبی و دینی جہاں کہیں بھی ہو، عزاداران سید شہداء محفوظ رہے یا اللہ. امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمایا اللہ. سب کی عاقبت بخیر ہو یا اللہ. بارے دیگر صلوات. ساغر محترم، جامع مسجد کا یہ اجتماع ایک لحاظ سے دیکھا جائے یہ ہمارے پورے علاقے کے لحاظ سے، مذہبی اعتبار سے، آپ تمام بزرگان کی شرکت کی وجہ سے محرم الحرام کے اگر چہرہ ہے تو یہی اجتماع ہے، جو کہ اگر افرادی کمیت کے اعتبار سے دیکھیں تو شاید تعداد میں کم ہو، لیکن کیفیت کے اعتبار سے ہر ایک ماشاءاللہ سے آپ اپنی جگہ ایک ذمہ دار اور معاشرے پر گہری نظر رکھنے والے، زمانے کے حالات کو سمجھنے والے صاحب رائے افراد ہیں. لہٰذا کل میں نے اپنی اس بے مزاجی کم مائلی کے باوجود اعتراف معترف ہوتے ہوئے آپ سے اس اجتماع کے لیے گفتگو کا کوئی عنوان شیئر کرنے کو مشورت کے طور پر آپ سے یہ عرض کیا تھا. تو میرے پاس 12 افراد نے میسیجز اور ٹیلیفونک رابطے سے 12 موضوعات میرے سامنے بھیجے ہیں. اس سے زیادہ نہیں. اگر ان موضوعات کے حوالے سے جو گفتگو ہوگی آپ کے اذہان شریفہ میں کوئی مطالب ہو ہم تک پہنچانا چاہیں تو شاید ٹائم بہت کم ہوتا ہے، ہر ایک مصروف ہے، لیکن تھوڑی سی مصروفیات سے وقت نکال کر سننے کے عادی ہم بہت ہو گئے ہیں. کچھ کرنے پہ آ جاتے ہیں تو ہم سستی کے شکار ہو جاتے ہیں.
ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا میرے تمام برادران نے جو میں ان کا نام کے ساتھ کیونکہ انہوں نے مجھے چند ایک نے نام تو نہیں لکھا تھا، موضوع کے حوالے سے ذکر کیا تھا، مجھے ذکر کیا تھا، مجھے لکھ کر بھیجا گیا کاجو ایوب صاحب نے نام لکھ کے بتاؤں گا، آپ مجھے جو بھی لکھ کر بھیجیں نام لکھ کے بتا دیں، جرأت پیدا کریں، میں نے نام لے کے بتایا، ڈرنے کی کیا بات ہے اس میں؟ قبلہ صاحب یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، نام لکھو، وہ ڈرتا ہے نہیں ہونا چاہیے۔ اتنے بے جرأت ہیں، پچھلے سال ادھر یہاں کسی چیز کے بارے میں میں نے یہاں جمعے کے میرا فریضہ تھا، جب اس کو سن کے حالات ہو جائیں تو یہاں پر ذکر کرنا چاہیے، ان کی اصلاح ہونی چاہیے، اس حوالے سے ہم ذکر کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ کسی کی توہین کے حوالے سے اگر یہاں ممبر رسول کی وجہ ہو تو سب سے بڑا خائن، بڑا ظالم ہوگا۔ ہم سب ایک ہیں، برادران کی اصلاح کے خاطر جو تذکر کے طور پر ہم یاد دلاتے ہیں۔ تو بہت ساروں نے مجھے نام دیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا۔ برادر آپ اپنا نام بدل دیجیے پھر ہمیں تنگ کریں، ہمیں تنگ کریں، کون تنگ کرے مجھے آگے بھی پتا تنگ کرے گا تو یہ اس لیے دو اسباب کی وجہ سے، دو چیزوں کی وجہ سے انسان مصیب ہو جاتا ہے۔ ایک اپنے اندر غلطی ہوگی، اپنے اندر کوئی غلطی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے غلط کار آدمی کسی کی طرف یہ آگوشمائی کرتے ہوئے ظاہر ہے، یہ عام طور پہ کہتے ہیں جب اس طرح اشارہ کرتے ہیں تو ایک انگلی ادھر جاتی ہے، تین اپنی طرف آ جاتے ہیں، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اپنی غلطی ہے جس کو اس نہیں کر سکتے، اظہار نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈرپوک جرأت نہیں، بے جرأت ہوتے اخلاقی طور پر۔ تو یہاں معیشت، معاشی حوالے سے قاضی صاحب نے کہا ہے معاشی یعنی دوسرے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کرپشن ایک ہوتے اداروں میں، ایک ہوتے شخصی طور پر ناجائز معاملات کرتے ہیں، ان کے بارے میں معیشت کو موضوع بنائیں، یعنی معاشی اصلاح۔ اور ہمارے محمد علی صاحب جو انتہائی گہری نظر رکھنے والے ہیں خاکوں، انہوں نے مجھے کہا اسلام کے نقطۂ نظر سے اسلامی معیشت پہ زور رکھیں۔ ظاہر سی بات ہے دنیا میں آپ یہ دیکھیں معیشت دنیا کے بہت سارے ملکی سطح پر جو تعاون کا اہم ترین ذریعہ معیشت ہے، مذہب کو نہیں دیکھا جاتا۔ ابھی ہم دنیا کے شکوے کرتے ہیں مسلمان ممالک بڑے بڑے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، وہ کشمیر کے بارے میں مسلمان اس حد تک آج سے ایک مہینہ ہو گیا ہے ظلم و زیادتی کا شکار ہے، اتنے خاک و خون ہیں۔ مسلمان ممالک جو خصوصاً جو اسلامی سربراہان جو ممالک ہیں، جو دعوے دار ہیں، ان کی طرف سے کیوں یہ بیان نہیں آئے؟ بیان نہیں آئے گا کیوں؟ دنیا میں تعلقات مذہبی بنیادوں پر نہیں ہے، دفاعی بنیادوں پر ہے، معاشی بنیادوں پر ہے، ٹریڈ اور تجارت کی بنیادوں پر ہے، مفادات کی جنگ ہے، مذہبیات کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر یہ دل نہ آ جائے تو واقعی وہ تو ابتداء اسلام کا جو صرف اور صرف تمام اپنی حیثیتوں کو کھو کر صرف اور صرف اسلام کو سامنے رکھ کر کام کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں مکہ سے آنے والے اور مدینہ میں رہنے والوں کے آپس میں کیا تعلقات ہیں؟ کچھ بھی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی معیشت کے حوالے سے، نہ کوئی سیاست کے اعتبار سے، کچھ بھی نہیں، صرف ایمان کی رشتہ داری تھی۔ آدھا آدھا جو آدھی جو جائیداد ہے اپنے بھائی کو کاٹ کے دیتے تھے، وہ نہیں۔ دوسرا کاظم صاحب نے انہوں نے مجھے کہا ہے تربیت اولاد موضوع ہونا چاہیے۔ کسی برادر نے بغیر نام لکھ کر مجھے یہ لکھا ہے دور حاضر میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آصف حسن صاحب نے خطبات امام حسین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام اور خطبہ ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں گفتگو کری۔ حسن صاحب خاکوں نے اصلاح معاشرے کا نام ہے جو ٹائٹل دیا ہے، اور کسی برادر نے مجھے مقصد قیام حسین کا ادراک اور فروغ مجھے موضوع دیا ہے۔ ایک عزیز نے کل میں نے یہاں پر ابتدائی طور پر مجلس کا آغاز کیا تھا، امام حسین مصباح الہدیٰ ہدایت کے چراغ موضوع بنا۔ کسی نوجوان نے مجھے بغیر نام لکھے یہ موضوع کیا ہے، موضوع اس حوالے سے نوجوان خصوصاً طلبہ طالبات تعلیمی حوالے سے جو انحطاط تربیت کے اس حوالے سے موضوع بنا۔
لیکن کرتے نہیں ہیں. رونا تو یہی ہے. کل میں نے ذکر کیا تھا 4 بجے کی مجلس کی اصلاح نہیں ہو سکتے. دنیا جہاں پر لے جائیں 4 بجے سے آگے نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ تھوڑی سی آگے پیچھے کر لوں. نہیں ہو سکتا. اس حد تک رسومات کے ہم پابند ہو گئے. اللہ کی قسم کل پرسوں عید غدیر کے دن ہم دوسرے دن کسی جگہ ہمارے یہاں پر مشہور ایریے میں عید غدیر کے جلسے کے لیے 19 تاریخ کو ہم نے وہاں پر ذکر کیا. جناب آپ لوگوں نے 18 کو کیوں نہیں رکھا؟ یہ جلسہ بہت بڑا دن ہے. عید غدیر کیسے دن کو رکھنا چاہیے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ بہت بڑے سنجیدہ انتہائی صاحب فکر صاحب رائے ایک شخص کہتا ہے. آپ لوگ اس پہ تنقید نہ کریں. 18 ذی الحجہ کو ہمارے یہاں پر ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں. ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. ہمارے یہاں تقر وغیرہ کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں. یہ قدیم الایام سے چلے آ رہے ہیں. اس لیے ہم عید غدیر کو 19 تاریخ کو مناتے ہیں. شرم آنی چاہیے. بعد میں بحث کرتے علماء کرام صاحب اس کی مذمت کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا قدیم الایام سے چلا آ رہا ہے. افسوس کی بات نہیں. زمانہ ہم پہ کیا اعتراض اور کیسے جب ہمارے پر اعتراض کریں. یا دیکھیں یہ سسٹم میں آگے دیکھیں. ایک پرانے زمانے میں ایک ٹورنامنٹ ہے وہ بھی عید غدیر کے بھی. لیکن اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. ہم اس طرح سے پھنسے ہوئے ہیں. ان میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ آج میرے آبادی نے دیکھا 2 جملے ہیں. اصلاح معاشرہ ہے یا انقلاب معاشرہ. ان دونوں کی وضاحت کر لوں. انقلاب معاشرہ چاہیے یا اصلاح معاشرہ؟ میں آپ کو انقلاب اور اصلاح کی پہلے وضاحت کر دوں. اصلاح اسے کہتے ہیں ایک چیز بذاتی ہی اپنی جگہ قائم ہے. ایک سسٹم چل رہا ہے, ایک نظام ہے, ایک قانون ہے, ایک رواج اپنی جگہ ہے, لیکن اس میں کچھ غلطیاں شامل ہو گئی یا غلطیاں نہ ہو تو اس میں کچھ کمیاں ہیں. اصل چیز موجود ہے, لیکن اس میں یا کمی محسوس کرتے ہیں یا کچھ غیر ضروری اضافے ہو گئے. ان کو اپنی جگہ سے ہٹانا, اگر غلطیاں ہیں تو, اضافی چیزیں ہیں تو ان کو ہٹانا, اور کمیاں ہیں تو ان کی جگہ پر اچھائی کا رکھنا, اس کو اصلاح کہتے ہیں. جیسے آگے دیکھیں, جیسے آپ جو بارش آدمی کسی شاپ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں یہاں اصلاح بنانے آیا. اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ جو اصلی جگہ رکھنے کی اس سے ہٹ کے ادھر ادھر رکھے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے, اس کو اصلاح کہتے ہیں. تو معاشرے میں
دنیا میں جو طاغوتی طاقتوں نے پورے نظام کو سرنگون کر کے خود پرستی شروع کر دی، انسان پرستی شروع کر دی، قوم پرستی شروع کر دی، لسان پرستی شروع کر دی، خدا پرستی کو انسانوں سے چھین لیا۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی، اور حضرت عیسیٰ سے لے کر ہمارے نبی تک پوری دنیا میں انسانی سوسائٹی میں آج جسے دوران فطرت بھی کہا جا سکتا ہے، دوران فطرت میں اسلام کے نام لیواؤں کا، وحدانیت کے پرستاروں کا، حق و حقیقت کے ماننے والوں کا نام لیوا تک موجود نہیں تھا۔ خصوصاً جزیرۃ العرب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر تھا بھی تو صرف برائے نام سسٹم چل رہا تھا، الہی ادیان کے نام سے۔ جب ہمارے نبی دنیا میں آئے تو عرب کا معاشرہ کیسا تھا آپ جانتے ہیں۔ وہاں پر اللہ کے گھر کے اندر، خانہ خدا کے اندر 363 فٹ تھے، اللہ کا نام لیوا کہا، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، اور وہاں پر اللہ کا نام لے لے پیغمبر اکرم نے صرف سب سے پہلا نعرہ یہ بلند کر دیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور کچھ بھی نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ خمس، نہ خیرات، کچھ بھی نہیں، صرف پیغمبر کا سب سے پہلا نعرہ کیا تھا۔ اور آپ دیکھیں قرآن مجید کی مکی جتنی بھی آیتیں ہیں، سب ایک نئے نظام کی تشکیل کے لیے نازل ہو گئی ہیں۔ مدینہ میں آنے کے بعد سارے واجبات فرائض واجب ہو جاتے ہیں۔ مکہ کے اندر انتہائی آسان اسلام ہے، لیکن انتہائی کٹھن ماحول۔ جابر ظالم متکبر طاغوتی معاشرے میں لا الہ الا اللہ کا کہنا کتنا بڑا سخت مرحلہ ہے۔ انقلاب کو ہے، انقلاب یعنی پوری تبدیلی۔ اسی لیے اس زمانے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوات پڑھیں۔ صرف پیغمبر کے ساتھ لا الہ الا اللہ شروع ہے، اس کے ساتھ محمد رسول اللہ کا اعلان کر دے، اسی وقت بن جائے تو سیدھا جنت میں، کیونکہ ابھی اسلام کے اندر کچھ نہیں، صرف یہی دو ہے، اقرار توحید، اقرار رسالت ہے، اور کچھ کرنے کو کچھ ابھی نازل ہی نہیں ہوا۔ اس سے اب اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرہ کس حد تک طاغوت و کفر و شرک میں ڈوبا ہوا تھا، اسلام کا نام لیوا کوئی نہیں تھا، اور پیغمبر اکرم کے لیے کتنا سخت آپ جائیں اوریجنل حالت میں۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، اوریجنل حالت میں ایک چیز جب آتی ہے، سب کو ملا دی ہے، جہاں جاتے ہیں مسلمان سب کو بدعت سمجھتے ہیں، جبکہ تاریخی واقعات، تاریخی حقائق، تمام تصاویر کے اندر ایک پیغام توحید، پیغام رسالت، سب کو مٹا دیا، صرف ایک دو چیزیں اوریجنل حالت میں ہیں۔ آپ اتنا بڑا معاشرہ تھا، پیغمبر نے کچھ دور میں انقلاب کیسے لایا آپ دیکھ سکتے ہیں، پورا اسلام کا نام، خدا کا نام ہے، اور کوئی نہیں۔ انشاءاللہ خدا کو توفیق دے، وہاں جائیں گے، دو چیزیں اپنی اوریجنل حالت میں، ایک غار حرا، ایک غار ثور۔ غار ثور اور غار حرا، جب آپ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اللہ کے رسول معجزے سے کام کی لینا تھا، ایک بہترین کامل ترین انسان کے روپ میں، انسانی شکل میں جا کر، انسانی جو حالت کے بعد آپ نے زندگی گزار کر لوگوں کو اپنی طرح راغب کرنا تھا۔ معجزے سے کرنا تو خدا آسان، کوئی مشکل نہیں، لیکن نہیں، بلکہ انسانی معیار کو بلند کر کے لوگوں کے دلوں میں آپ نے مقام پیدا کرنا تھا۔ آپ نے دیکھیں اپنی سیرت و اخلاق کے وجہ سے یہ تو منوا لیا تھا انت صادق الامین، یہ تو مان لیا کیونکہ اخلاقی نکات تھے، لیکن جو ہی پیغمبر نے میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہا تو جو اپنے رشتہ دار کو بھی دشمن ہو گئے۔ آپ نے نیا کوئی آئین لایا ہوگا، یہ سسٹم آپ کیا شروع کر رہے ہیں، یہ نعرہ آپ کیسے بلند کر رہے ہیں؟ اب انقلاب
السلام نے، وہاں سے رات کی تاریکی میں پیغمبر چل کے جاتے ہیں، تقریباً 2 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، پیدل 2 گھنٹے کا سفر ابھی راستوں سے گزر کر، لیکن اس وقت پتہ نہیں کتنے سنگلاخ راستوں سے پیغمبر کو گزرنا ہوتا تھا، اور اس غار میں جا کر آپ اللہ کی عبادت کرتے ذکر کرتے ہیں، کتنا سخت، وہ بھی چڑھ کے جاتے ہیں اوپر، ایک درگاہ ہے اس سے ایک آدمی گزر سکتا ہے، اس سے جا کر ایک آدمی نماز پڑھنے کی جگہ وہاں چھوٹ کر پیغمبر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ معاشرہ پورا قانونی معاشرہ، پورا باطل معاشرہ، ظلم و جبر کا معاشرہ، وحشت و بربریت کا معاشرہ، یعنی انسانی اخلاق ختم ہو چکے ہیں۔ اور دوسرا غار سور میں آپ دیکھیں پیغمبر وہاں سے نکلتے ہیں تو پیچھا کرتے ہیں، کم از کم 2 گھنٹے کا سفر ہے غار سور سے اونچائی تک جاتے جاتے، وہاں پر چھپ کے بیٹھتے ہیں۔ ظاہری انسانی شکل کے حوالے سے تو پیغمبر نے اپنے طور سے اس جگہ کا انتخاب کیا، لیکن بچانا اللہ سے تھا، جسے خدا بچائے کون اسے کچھ کر سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ نے دونوں طرح کا دکھایا، ماحول اتنا خطرناک ہے کہ میرے نبی اتنے خطرناک راستے پر اتنی اونچائی پر جا کر بھی کسی غار کے اندر چھپ جاتے ہیں، لیکن بچاتے ہوئے ایک مکڑی کا جالا بن کے پیغمبر کو اسی کے ذریعے سے اللہ نے بچایا۔ بچایا تو ایسا، لیکن بچنے کے لیے راستہ ایسا، معاشرے کی عکاسی یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے کتنا خطرناک گانا معاشرہ تھا، وہاں پر کوئی اچھائی کا تصور بھی نہیں، وہاں انسانیت کا نام لیوا کوئی نہیں، خدا تو اپنی جگہ بتوں کی پوجا کرنے والے۔ انقلاب نے انقلاب لایا تھا، یعنی حقیقت کو چھپا کر باطل انقلاب تھا۔ اب اس زمانے میں آپ اور میرے نبی نے فاران کی چوٹیوں سے یہ بابا کے تہل اعلان کر دیا، قولوا لا الہ الا اللہ، تو پہلا اسلامی جو لا الہ الا اللہ کہہ کر مر جائے اس کا اسلام ٹوٹل یہی تو اسی کا جنت ہے، کیونکہ پیغمبر کی آئین کو 3 سے قبول کر لیا۔ جب اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو گیا، آگے پھر مدینہ میں آنے کے بعد پھر اسلام کے جو اخلاقی لحاظ سے ہے، اسلام کے جو آئینی طور پر ایک مسلمہ ایک سوسائٹی کی تشکیل ہے جسے آپ ریاست مدینہ کہتے ہیں، وہاں مدینہ میں آنے کے بعد شروع ہو گئے۔ انقلاب اسے کہتے ہیں اسلام۔ تو یہاں پر بھی آپ اس کی زندہ مثال اگر دیکھیں، قائد اعظم نے انقلاب لایا تھا، قائد اعظم نے انقلاب لایا تھا۔ محمد علی جناح نے پہلے، قائد اعظم بر صغیر کی آزادی کا حامی تھا، لیکن دیکھا مصور پاکستان مشرقی یعنی شاعر مشرق علامہ اقبال کے، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ہم سب کے قائد اعظم محمد علی جناح ہے، محمد علی جناح کا قائد علامہ اقبال ہے۔ انہوں نے تصور اسلام دیا، نہیں یہ جو بر صغیر کی آزادی کا آپ نعرہ بلند کر رہے ہیں، دنیا میں 2 قومیں بستی ہیں، ان دونوں کی کلچر، بود و باش، نظریہ، عقائد سب الگ ہے، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں مسلم اور ہندو ایک ساتھ؟ یہ نہیں ہو سکتے، بلکہ نعرہ ایسا انقلاب کا ہونا چاہیے وہاں پر لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہو۔ اسی لیے کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ انقلاب پورے جو انگریز سے سسٹم کو نکال کر، ہندوازم سے سسٹم کو نکال کر اسلام و مسلمین کا گویا کہ اسلام حقیقی کی بنیادوں پر پاکستان کو معرض وجود میں لانے کے لیے جغرافیائی حدود کی حد بندی کو کسی زراعت کا ایریا قرار نہیں دیا، صنعت کے ایریے کو نہیں قرار دیا، معیشت کو نہیں بنایا، بلکہ یہی کہا جہاں جہاں مسلم اکثریتی آبادی ہے ان کو ملا کر پاکستان بنایا جائے۔ اس کو کہتے ہیں انقلاب۔ یہی انقلاب کا تازہ واقعہ امام خمینی
انسانوں پہ حکومت تو وہ ظاہراً جبر و ظلم سے کر سکتے ہیں، لیکن جس کی نسبت مقدس مقامات سے ہو ہی نہیں سکتے، وہ ہے ہی نہیں۔ وہاں پر انقلاب آنے چاہیے، اپنی حکومت کو اپنی جگہ رکھیں، لیکن جہاں مکہ مدینہ کے خادم کے جب وہاں پر حکمرانی کے تصور آ جاتے ہیں تو ایک اسلامی سوچ سمجھ رکھنے والا ایسا متدین شخص ہونا چاہیے جو عالم اسلام کے مسائل کا ادراک کر سکے، ان کا حل پیش کر سکے۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، آپ نے دیکھا جو کسی اور کے اشارے پر، یہود و نصارہ کے اشارے پر چلنے والے کیسے حکمران ہو سکتے ہیں؟ ان کا وہاں پر انقلاب آنا چاہیے، انقلاب ہونا چاہیے۔ تو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے بات یہ کہہ سکتے وہاں پر ظاہر شاعر ہم خاندانی تو اشیاء ہے، اسنا عشری ہے، ماتم کے لیے کہہ سکتے ہیں، ماتم میں عزاداری کے حوالے سے کتنے کروڑوں ریال میں تبرکات تقسیم کرتے ہیں، ہر جگہ پر محرم کے انتظامات کرتے ہیں، لیکن اس کے خلاف دو انقلاب ہے۔ اس لیے امام خمینی نے تصور پیش کیا، اسلام دو ہے، ایک اسلام حقیقی جسے اسلام ناب محمدی کہتے ہیں، ایک اسلام امریکائی ہے۔ شاہ نے اسلام کا لباس پہن کر کفر و شرک، یہود و نصارہ کے قانون کا رواج اور ان کے دستورات پر عمل پیرا ہونے کے لیے کوشش کر رہا ہے، لیکن اسلام میں یہ گنجائش نہیں ہے۔ امام خمینی نے ایسا انقلاب لایا، ظاہر نام لوا تو تھا، بلکہ یہاں تک اس وقت سننے میں مشہور ہوا تھا، ایک جو قاری مصر کا تھا عبد الباسط، جو تلاوت کے بعد صدق اللہ العلی العظیم کو نہیں کہتے، ظاہر ہے ہمارے اہل سنت بھائی آپ نے تو صدق اللہ العظیم پڑھتے، اور اس نے یہاں پر محمد علی میں یہ بھی کہا تھا کہ اے عبد الباسط صدق اللہ کے بعد علی العظیم کہے، تیرے برابر کو سونا تجھے دوں گا۔ ظاہراً وہ یہ کہتا ہے کہ علی کا ایک نام لینے پر سونا اس کے وزن کے برابر دینے کا اعلان کرتا ہے، لیکن وہ نام لبا تھا۔ اگر اسلام کا صحیح معنی ہے، یہی مسلمان ہے، یہی قرآنی نظر میں مومن ہے، تو اس اسلام کا حسین نے کربلا میں کہا تھا، فرمایا تھا وعلی الاسلام یا السلام اس بلیت القوم براع مثل یزید۔ اگر ایسا معاشرہ، ایسا حکمران ہی مسلمان کہلاتے ہیں تو اس اسلام کا خدا حافظ جس کے سربراہ یزید جیسا ہو، یزید کو نہیں فرمایا، یزید جیسا ہو۔ ظاہراً اسلام کا لباس اور کر اسلام کا نام لے کر اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا تھا، اس لیے وہاں امام خمینی نے بھی انقلاب لایا، جو ظاہری حالت تھے سب کو دفن کر دیا اور حقیقی اسلام کو روشناس کرایا، اسی کے دین انقلاب۔ وجود امام زمانہ بلند جو اچھی چیزیں ہیں ان کو کاٹ کاٹ کر وہاں پر بری چیزوں کا لگا دینا، مفادات کو کاٹ کر نقصانات ڈال دینا، مستحبات کو نکال کر بدعات کو ڈال دینا، یہ بھی اصلاح ہے، یہ بھی اصلاح ہے، ایک لحاظ سے اس نے کبھی بیشی کر دی، لیکن ایک یہ ہے تحریفات کو ختم کر کے، بدعات کو ختم کر کے وہاں پر مستحبات کو رکھتے ہیں، واجبات کو اپنی جگہ قائم رکھنا، یہ اصلاح ایک اصلاح ہے حسین یا حسن ہے، ایک اصلاح ہے سور ہے، اچھائی کو بگاڑ کر برائی کی طرف لے کر جانا، برائی کو کاٹ کر اچھائی کے روپ میں لانا، اس کو اصلاح کہتے ہیں۔ ایک انقلاب ہوا، انقلاب اچھی حالت کو ختم کر کے بری حالت کا وہاں پیدا کرنا، اچھا نظام لکھا کر برا نظام لانا، برے نظام کو ختم کر کے اچھا نظام لانا۔ آج میں آپ کے سامنے سوال چھوڑ کے جاؤں، بس ہمارے معاشرے میں انقلاب کی ضرورت ہے یا اصلاح کی؟
اصلاح کی ضرورت ہے یا انقلاب کی ضرورت؟ یہ میرا موضوع ہے، آپ اس کو مجھے سمجھا دیں یا مجھے آپ مشورہ دیں۔ اگر آپ یہ کہیں انقلاب کی ضرورت ہے تو یہ انقلاب کے کچھ تقاضے کچھ اور ہیں، اگر آپ اصلاح کی ضرورت سمجھتے ہیں تو اصلاح کے تقاضے کچھ اور ہیں، ان کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ انقلاب کی ضرورت اس کو کل مجھے بتانا، ابھی میں ایک جملہ بتاؤں گا اصلاح کی، اگر آپ کوشش کریں ایک چھوٹے سے اصلاح دیکھیں، مسلم معاشرے کی اصلاح کے لیے پیغمبرانہ شعور ہے، یہ انبیاء کی ذمہ داری ہے، معاشرے کی اصلاح کرنا، معاشرے میں انقلاب لانا، کسی کے لیے دنیا میں جو ہی سسٹم میں انبیاء آئے ہیں کس لیے تھے؟ لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہی ہے سارے انبیاء اسی لیے آئے تھے، اللہ کی عبادت کے لیے، دین کی طرف بلائے، طاغوت سے بچائے۔ دنیا میں دو ہی طاقت ہے، ایک طاغوت ہے جسے آپ ظالم کہہ سکتے ہیں، جسے آپ انسانی قوت کہہ سکتے ہیں، طاغوت کو ہے خدا سے کٹ کر انسانی معاشرے میں انسانوں کی حکمرانی، خدا سے کٹ کر اس کو کہتے ہیں طاغوت۔ لیکن اللہ کی اطاعت میں اللہ کے بندوں کی حکمرانی، اللہ کے بندوں پر اسے کہتے ہیں رحمانی حکومت۔ اب آپ یہ دیکھیں، لیکن اصلاح کے لیے اصلاح کی چھوٹا سے جو کام کی اس نے اصلاح کی کتنا بڑا مقام ہے۔ آپ معاشرے کو چھوڑ دیں اپنی جگہ، اصلاح سیاست اپنی جگہ، اصلاح تعلیم اپنی جگہ، اصلاح معیشت اپنی جگہ، اصلاح اقتصاد اپنی جگہ، اصلاح آزاداری اپنی جگہ، اصلاح عقائد اپنی جگہ، اصلاح اخلاق اپنی جگہ، اصلاح احکام اپنی جگہ، ان تمام کو اپنی جگہ رکھ کر اگر دو مسلمان، دو مومن آپس میں کسی نزاع کی وجہ سے کٹے ہوئے ہوں، اس کا کتنا ثواب۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، آج انہی اصلاحات جیسے ایک چھوٹا سا کتنا بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں، اس کے لیے کتنا بڑا ثواب ہے۔ صرف دو آدمی معمولی سی رنجش کسی دفتر پہ ہو، چاہے وہ دونوں کے آپس میں کوئی کسی بات پہ رنجش ہو، بھائی آپس میں ہو سکتے ہیں، کوئی بیچ میں کوئی نہ کوئی معاملے کی وجہ سے اگر دو مومن آپس میں تعلقات نہیں ہے، چاہے سگے بھائی ہو یا ویسے عام رشتہ دار ہو، ہمسایہ ہو، تعلق دار ہو، آپ کے روم میٹ ہو یا آپ کے آفس کے آدمی ہو یا آپ کے نماز میں آنے والے ہو، یہیں پر ہوں گے، کتنے سارے ہوں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں ہوں گے، شادی بیاہ میں نہیں، بلکہ خوشی میں نہیں، کٹا۔ یہ سب سے آسان ہے جب انفرادی اصلاح، کتنا بڑا سوال ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، اس سے اندازہ کر لیں کہ بارگاہ الہی میں بندوں کی کتنی قد منزلت ہے، اپنے بندوں کے آپس میں پیار محبت سے رہنے کو پروردگار کس حد تک چاہتا ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہوں میرا کیا بگاڑے گا، کیا میں اس کو کوئی تنخواہ خوار ہوں، کیا میں اس کا نوکر ہوں، یہ وہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب کریم ہے، اپنے بندوں کے درمیان چاہے جس حالت میں بھی ہو، ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ اگر قطع تعلق ہو، پروردگار ذات الہی کو دکھ پہنچتا ہے۔ اس کو اپنی جگہ رکھ دیں، بھائی میاں بیوی کیا بس ہو سکتے ہیں، پتہ نہیں کتنے عرصے سے کسی کا تعلق نہیں ہوتے، باپ بیٹے کے درمیان ہو سکتے ہیں، ان تعلقات کو قائم رکھیں۔ ایک چھوٹا سے کام ہے، اصلاح کی میں آپ کو مثال دیا۔ ایک آدمی فقیر تھا بہت ہی، لیکن متدین بہت ضرور تھا، انتہائی متدین، اپنے فقر پہ صبر کرنے والا، گھر میں کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے لیے اپنی ہی جیسی ایک بیوی، انتہائی متدین، انتہائی باحیا ایک عورت تھی۔ عورت نے کچھ اون لا کر کچھ داغے بنا رہی ہیں، دیکھو آدمی اس داغوں کو بازار میں لے جاؤ، بیچ کر شام کو کوئی روٹی کا بندوبست کرو، گھر میں کچھ بھی نہیں، ٹھیک ضرور بیٹھو، کچھ داغے بنائی تھی تو داغوں کو لے کر بازار گیا، بازار میں داغوں کو بیچا تو اس کے پاس اس زمانے کا 1 روپیہ ملا، 1 روپیہ، اسے کچھ زیادہ نہیں ملا، داغوں کو بیچا 1 روپیہ آدھا آیا، ذہن میں تھا اس سے کچھ سامان کھانے پینے کی چیزیں لے کر جاؤں، آج میاں بیوی کے لیے کافی ہے۔ چل کے تھوڑا سا آگے نکلا تھا، 2 بھائی آپس میں، 2 مومن آپس میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو مار رہے تھے، ادھر سے ادھر مار رہے، ادھر سے ادھر مار رہے، خون میں نقبت لہو رہا ہے، جا کے پوچھا ہے بھائی کیوں لڑ رہے؟ اس نے کہا میرا 1 روپیہ نہیں لیا نا، دیکھو اب تک 1 درہم کے مقروض ہے، ابھی تک نہیں کرے، دینے کا آ جائے تو مارنے کے رہے، تو اس کو میں یہاں یہ سبق سکھا رہا ہوں۔ دیکھو بھائی
اس بھائی کو مت مارو، یہ لو ایک روپیے میں دیتا ہوں، اس کو لے کر اپنی جھگڑے کو ختم کر لو۔ مومن آپس میں بھائی ہوتے ہیں، پیسوں پہ نہیں لڑتے ہیں، جو آپس میں ایک مقدس رشتہ ہے اس کو قائم رکھتے ہیں۔ بھائی یہ پیسہ 1 روپیہ لے لو، آرام سے جاؤ، تمہارا جھگڑا ختم۔ اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں، یہی ہے 1 روپیہ، پورا سرمایہ 1 روپیہ۔ لیکن اس نے 2 بھائی کو آپس میں ملانے کے لیے جو رفع فساد کے لیے، یعنی وہ مصلح بن گیا ہے، وہ مفسد نہیں۔ آپ دیکھیں مصلح کا کتنا بڑا مقام ہے خدا کی بارگاہ میں، کیا چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے؟ ہم کرنے کیا آتے ہیں تو بڑے سست لوگ ہیں۔ یہ واقعات سنتے ہیں بارگاہ الہی میں، چھوٹے چھوٹے کام بڑے بڑے مسائل حل کرتے ہیں۔ چھوٹے مسائل جب میں بہت کم، لیکن کام کے لحاظ سے، نتیجے کے لحاظ سے دیکھیں بہت زیادہ۔ اس نے 1 روپیہ دے دیا، ان کے فساد کو ختم کر دیا، دونوں جاؤ جی بھائی بھائی آپ نگڑ خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ بیگم نے کہا کچھ لائے؟ نہیں کچھ نہیں۔ کیا ہوا؟ 1 روپیہ ملا تھا، 1 درہم، اس کو 2 آپس میں بھائی لڑ رہے تھے، ان کے صلح کے خرچ کر لے۔ کیا کھائے تھے؟ چلو ویسے کچھ کیا، کوئی مسئلہ، 1 دن کا کھانا نہ ملے تو کیا ہے، 2 بھائی آپس میں مل گئے ہیں، ان کے آپس میں جھگڑا جب معاشرے سے ختم ہوا ہے، فساد ختم کر دیا ہے، تو اچھا کم کر 1 دن کا کھانا نہ کھائے تو کیا ہے؟ بیوی نے گھر پہ کوئی چیز تلاش کر لی تاکہ کچھ مل جائے تو بازار میں بیچ کر آج کی کوئی کھائی والا تلاش کر لی، ادھر ادھر ڈھونڈ کے تلاش کیا تو بہت ہی پرانا ایک جوڑا کپڑے۔ شوہر سے کہا یہ لے لو، یہ پرانا کپڑا ہے، بازار میں لے جب شاید کوئی خریدار آ جائے، اسی کے کچھ نہ کچھ ذریعہ مل جائے گا، پروردگار کو بھروسہ کر کے نکلو۔ اس نے کہا دیکھو یہ بہت پرانا ہے، یہ کون لے گا یہ پرانا کپڑا، یہ پرانی قمیص ہو تو لینے کے قابل، لے جاؤ، اللہ کا نام لے کے نکلو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نہ کوئی سلیم پیدا ہو جائے۔ بازار میں پھرتا رہا، کوئی لینے والا نہیں، بہت پرانا کپڑا، غریب آدمی کا کپڑا کون لے؟ چلتے چلتے کسی کونے پہ پہنچ گیا تو کوئی ماہی فروش تھا، خراب ایک مچھلی لے کر وہاں بیٹھا ہوا تھا، شاید وہ بھی اپنی جگہ تنگ دست ہو۔ خراب ایک مچھلی تھی، خراب مچھلی کے والے سے اس نے معاملہ کیا، ارے بھائی یہ تمہاری مچھلی بھی خراب ہے اور میرے یہ جو کپڑا بھی پرانا ہے، ہم نے دونوں کو معاملہ کرا، کیوں؟ یہ کپڑا تو لے جاؤ، یہ خراب مچھلی مجھے دے دو۔ ٹھیک ہے لے جاؤ یار، مجھے تو لینے والا کوئی نہیں مل رہا۔ اس نے کہا میرا کپڑا بھی لینے والا کوئی نہیں، لہٰذا میرا یہ خراب کپڑا بھی پرانی قمیص لے جاؤ، تمہاری خراب مچھلی میں لے کے جاؤ، کوئی مسئلہ لے جاؤ، بڑی خوشی سے لے جاؤ، مجھے بھی یہی کوئی آدمی کی تلاش میں تو لے جاؤ۔ وہ آدمی کپڑا لے کر چلا گیا، یہ جو خراب مچھلی ہے لے کر گھر پہ آ گیا۔ اس سے کہا دیکھ بیگم اور کچھ نہیں ملا، بس یہ خراب ایک مچھلی مل گئی، اس کو کچھ نہ کچھ کر کے آج شام کو کچھ نہ کچھ بناؤ۔ جو ہی عورت نے اس مچھلی کے پیٹ کو چاٹ کر اس کے اندر سے ایک دور نکلا۔ اس نے کہا دیکھا اللہ کے ہاں تھوڑی دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، من کان للہ کان اللہ معہ، جو خدا کے لیے کام کرتا خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے کسی اور کے نہ ہونے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے امام حسین کا یہ نعرہ ہے نا، اب دعائے عرفہ میں نہیں پڑھتے، دعائے عرفہ میں امام حسین کا یہ نعرہ ہے، جس سے تو ملا اسے کیا نہ ملا، اور جس سے تو میں نہ ملا اسے کیا ملا، سب کچھ تو خدا ہے۔ اچھا تو اس کو بیچ کو بازار میں لے جاؤ، یہ جو پروردگار نے مچھلی کے اندر سے تمہارے لیے اتنی قیمتی چیز نکال کے دے دیا، لے جو بازار میں لے کر گیا تو اس زمانے کے لحاظ سے کوئی 12 درہم، ایک تو دینار، ایک تو 12 درہم ہوتے، ایک دینار، 12 دینار کے برابر کی قیمت ہے۔ جب یہ پیسہ سارا لے کے واپس آ رہا تھا، دروازے میں جو ہی پہنچا پیچھے کر دیا گیا۔ اصل مطلب یہاں پر ہے جو اصلاح ذات البین کرتا ہے، مولا امیر المومنین کی وصیت میں بھی ہے 1 سال کی عبادت سے 2 آدمی کے آپس میں ملانے کا اجر جاتا ہے۔ اگر ہم اصلاح کیا ہے
مکہ والوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج محمد کے انتقام کا دن ہے، لیکن میرے نبی یہ اعلان کرتا الیوم یوم الملحمہ، آج رحم کا دن ہے، انتقام کا دن نہیں ہے، آج میں صلح کے نبی آیا، آج میں جنگ کے نہیں آیا۔ اسی نبی کا نواسا تھا جو کہ آج نکل کے یہ اعلان کر رہے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بدرا ولا محسنا ولا ظالما، میں حسین اپنی وصیت نامے میں حسین یہ فرماتے محمد بن حنفیہ سے کہ کسی خودخواہی کے لیے، میں بغاوت کے لیے، میں ظلم و زیادتی کے لیے نہیں نکلتا ہوں، بلکہ یہ خرج کے نکل اپنے اسلام کی امت کی تجدید ہے۔ مجھ سے رہا نہیں گیا کہ امت کی سسن کی بھی آپ نے بنی امیہ میں سیرت رسول کو بگاڑ کے رکھ دیا، رسول کا نام لے کر اسلام قرآن کو کیا یزید کا نعرہ تھا لعبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل، بنی ہاشم نے ایک کھیل کھیلا ہے، نہ وحی نازل ہو گئی ہے، نہ کوئی اللہ کی طرف سے بے خبر ہے، یہ حسین نے سننا تھا، حسین سے برداشت کیسے ہونا تھا، اسی لیے تو فرمایا تھا میں اس کے الامر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیرت سیرت جدی وابی، میں اس لیے نکل رہا ہوں۔ آج حسین علیہ السلام قافلہ حسینی کو لے کر عزیزان مدینہ